الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ندخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین مکرم، اے ایمان والو، اللہ رب العزت کا خطاب، یہ آیہ کریمہ ان 89 ورسز آف قرآن میں سے چھٹی آیہ مبارکہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے خطاب مومنین سے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، مکمل پورے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی، ہر طرح سے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قبل از اسلام یہودی تھے اور توریت پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب، ان کے ساتھی، جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات پر ایمان لانے کے بعد بھی شریعت موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے، یعنی جس میں ہفتہ کے دن کی تعظیم کرنا، اس روز شکار سے لازماً اجتناب کرتے تھے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری یعنی فرض نہیں ہے، یعنی گوشت کھانا فرض نہیں ہے، اونٹ کا دودھ پینا فرض نہیں ہے، اور شکار کھیلنا جو ہے ہفتے والا دن مباح ہے، جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جبکہ تورات میں ایسا نہ کرنا لازم قرار دیا گیا تھا، تو ان کے ترک کرنے سے اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہوتی اور شریعت موسوی علیہ السلام پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انہوں نے خود پر طاری کی تو اس کے پس منظر میں اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ آیہ مقدسہ دے کر جناب آقا نامدار علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، پوری اطاعت کرو۔ یعنی جب میرے آقا نے اعلان نبوت کر دیا تو تمام نبیوں کی نبوت منسوخ ہو گئی، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو پچھلی تمام کتابیں، تمام صحائف جو ہیں، تمام شریعتیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے احکام منسوخ ہو گئے۔ اب ان کی طرف توجہ نہ دو، ان کے احکام کو تم نے نہیں ماننا، بلکہ اب وہ چیز مانو کہ جو میں نے اپنے محبوب کے قلب انور پر، یعنی قرآن کریم اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر عمل کرو۔ داڑھی منڈوانا، مشرکوں جیسا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب ایمانی کمزوری کی علامتیں ہیں۔ تو جب انسان مسلمان ہو جائے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن،
عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہمیں اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطان کے دھوکے میں آنے کے مترادف ہے۔ یعنی اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، مگر یہودیت کے لیے یعنی کسی یہودی کی خوشنودی کے لیے اس کو چھوڑ دینا یہ سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دینا یہ بھی سخت جرم ہے، یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی جگہ پر اذان بند کر دینا یا اذان کو آہستگی سے ادا کرنا یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ جب تم پر اسلام آ چکا، جب اللہ کا پیغام جناب سرور کونین علیہ السلام کے توسل کے ساتھ تم تک آ چکا، جب قرآن کریم تم تک پہنچ چکا، احکام خداوندی قرآن کی صورت میں تم تک آ چکے، تو پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ عمل کرنے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو میرے محبوب کی ایسی اتباع کرو کہ پورے کے پورے، یہ نہیں کہ اتنا دین میں داخل ہو جاؤ کہ جتنا تمہارا فائدہ ہے۔ آج بھی ہم اسی مصیبت سے دوچار ہیں۔ ہم دین پر صرف اتنا عمل کرتے ہیں جتنا ہمارے فائدے کا ہوتا ہے۔ ہم دین کو صرف اتنا سمجھتے ہیں، اتنا سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی، جس سے ہماری بات کی، ہمارے کردار کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی نفی ہوتی ہے، اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت، اس کا انکار کسی صورت ممکن نہیں، اس سے راہ فرار کسی صورت ممکن نہیں۔ تو قبل اس کے کہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے، اور اس وقت کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، آج ہی صحیح معنوں میں صورتاً، سیرتاً، ظاہراً، باطناً، قولاً، فعلاً، صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جاؤ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل نمونہ بن جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔